تو ہیرا الیہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے پاس آئے۔ وہ کہا عاشق تھی نا، یہ پہاڑ عاشق تھا، اور عاشق کو انجام کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، یاد رکھو۔ یہ عشق کا خاصہ یہ ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، شاید نبی خواب ہے، یار میں نیک تو ہو جاؤں، یہ چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ نقصان ہو جائے گا، پھر یہ نقصان ہو جائے گا، یہ عشق کی علامت نہیں ہے۔ عاشق کو انجام تھوڑی دیکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ اگر محبوب کی خدمت میں میری جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ الیہ یا رسول اللہ میرے پاس آ جائیں، آپ میرے پاس آئیں، یعنی یہ وجہ ترجیح لکھی غار ہرا میں جانے کی، اس ہرا پہاڑ کی جو غار تھی اس میں جانا۔ تو خلوت غار ہرا سے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو اے دوستو ان ویرانوں کو کیا سمجھتے ہو میرے دوست؟ دل جب تک نفس اور شیطان کی خواہشات سے اور دنیاوی خواہشات سے مزین ہے، اللہ کی معرفت اور محبت کا خزانہ نکلنے والا نہیں ہے، اس کو ویرانہ کرنا پڑے گا۔ دل اس کے لیے نہیں بنایا اللہ نے، دل اس کے لیے نہیں بنایا اللہ نے، باقی ساری چیزیں تیری کمائی کے لیے، کھانے کے لیے اللہ نے منہ بنایا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی ہے، سننے کے لیے کان بنائے، کمانے کے لیے ہاتھ بنائے، چلنے کے لیے پاؤں بنائے، یہ جو اندر دل رکھ دیا ہے یہ صرف اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، یہ اللہ نے اپنی معرفت محبت کے لیے بنایا ہے، کلمے کو یہاں پر رکھا ہے، قرآن مجید یہاں پر ہے، سب محبت کی باتیں یہاں پر ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جتنے بھی سائنسی ترقیات ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، ذہن کے ساتھ ہے۔ وہ ذہن اور دماغ سے وہ چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، اگر ان کا دل انوالو ہو جائے ان چیزوں میں تو وہ ایمان لے آئے، کھانے کو پہچان لیں، لیکن دل شامل نہیں ہے، دل کسی اور کام میں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید خود کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ میرے پیارے زمین آسمان کی غور کرتے تخلیق میں اللہ، یہ بھی فکر ہے، تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ دل ہے، یہاں دل شامل ہے، اس تفکر میں دل شامل ہے، اور جس میں دل شامل نہیں کیسی کیسی چیزیں بنا رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل اس میں شامل نہیں ہے، دماغ اور ذہن سے ایجاد کر رہے ہیں۔ اگر اپنا دل شامل کر لیتے تو ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا بنوری ٹاؤن کے بعد میں جو محتم بھی رہے، ہمارے زمانے ناظم تعلیمات تھے، انہوں نے ایک رسالہ ان دنوں میں، ایک عربی رسالہ مصر سے آتا تھا، اس میں نے کہا ایک واقعہ لکھا کہ فرانسیسی ڈاکٹر کا، یہ فرانسیسی ڈاکٹر نے کوئی ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا، کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں جو بیماری سے متعلق ہوں، وہ کسی بھی بڑے نے کہیں ہوں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ سلام کی حدیث آئی کہ فر مرزوب فرارک مناسب، کہا کہ جزامی آدمی سے ایسے دور رہو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو ایسے بھاگو۔ یہ پیغمبر اسلام نے کمزور ایمان والوں کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو بھائی، پہلے تمہارا ایمان کمزور ہے، پھر تم اس بیماری کو بندے کی طرف منسوب کر دو گے تو مزید کمزور کر لو گے، تو دور رہو۔ اب اگر بیماری لگے گی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن تکڑوں کے لیے نہیں ہے، تکڑوں کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک پہاڑ پر جایا کرتے تھے روزہ، ہفتے میں یا 2-3 دن کے بعد، تو کسی نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان کے معاملات کے بارے میں، کہا کہ پہاڑ پر جاتے تھے، حلوہ بنوا کر لے جاتے تھے، تو وہ حلوہ بنا کر لے گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک معذور سا آدمی ہے، نابینا اندھا معذور پڑا ہوا ہے، اور کوڑ کا مغز پتن کیا کچھ امراض ہے، تو وہ یہودی تھا، اس کے لیے 2-3 دن کے بعد نرم چیز لے جاتے، اور تو جب اس کے منہ میں ڈالا تو وہ نے کہا کہ تو وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، کیونکہ تیرے ہاتھ کی سختی سے میرے ہونٹوں کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا پہلے والے کیا کرتا تھا؟ کہا کہ منہ میں رکھ کے زبان کے ذریعے اندر دیتا تھا۔ تو کامل ایمان والوں کے الگ ضابطے، موسیہ آداب دانا دیگرن، دانوں کے عقل والوں کے آداب الگ ہیں، سوختہ جانا روانہ دیگرن، اور جن کی جانیں اللہ کی
محبت میں جل بھن گئی، ان کے لیے اور آداب ہے اور طریقہ کار۔ تو اس نے اس پر تحقیق کی کہ ان کے پیغمبر نے، ان کے پروفٹ اور پیغمبر نے تشبیہ شیر کے ساتھ کیوں دی ہے؟ اور بھی بہت سی دنیا موزی چیزیں، جیسے سانپ سے بھاگتا ہے آدمی، آگ سے بھاگتا ہے، لیکن خاص شیر کا نام کیوں لیا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ بات کلک ہوئی، اس کو کہتے ہیں کلک ہو گئی، بیٹھ گئی، یہ نقطہ بیٹھ گیا۔ وہ ریسرچ کرنے لگا بھی یہ تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے، اور کوڑ کا کوئی مرض تلاش کرنے لگا، مریض تلاش کر، بھی کوڑ کا کوئی مریض تلاش کرو، ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں اس حدیث کے تناظر میں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں۔ تحقیق کی، ایک کوڑ کا مریض مل گیا، اس کا انہوں نے سیمپل لیا، بایوپسی جس کو کہتے ہیں، اور ٹکڑا کاٹا اور خوردبین میں دیکھا تو حیران ہو گیا کہ کوڑ کے مرض کے جو جراثیم تھے ان کے ایسے لگے جیسے ننھے ننھے شیر ہو، ننھے شیر۔ بس انہوں نے کہا بھی ان کا مذہبی مکان کون سا ہے مسلمانوں کا؟ وہاں آیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مصر کے اس رسالے میں چھپا۔ میرے دوست اگر یہ دل شامل ہو جائے، دل کسی چیز کے تفکر میں اس دنیا کی، پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو پھر یہ بات کرے گا، یہ بات نہیں کرے گا یہ کر لیا وہ کر لیا یہ کر لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گرمی کے موسم میں باہر لیٹے اور اندھیری رات ہے، وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، جوش آتا ہے دیکھ کر، جوش آتا ہے، جوش آتا ہے۔ ایک سائنس کا طالب دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر فلاں ستارہ نہیں، وہ ستارے دیکھ جوش آتا ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا السماء والنجوم، اے آسمان اے ستاروں، ان لک ربا وخالقا، تمہارا بھی کوئی رب اور خالق ہے، تم نہیں ایسے بن گئے جو آسمانوں پر سجے پھرتے ہو۔ ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ تفکر تھا نا، لیکن تفکر میں کیا کہا اور پھر کیا مانگا؟ پہلے دیکھا آسمان کی ستاروں کو، پھر کہا تمہارا کوئی رب اور خالق ہے، تم خود نہیں بنے، پھر کہا اللہ معاف کر دے۔ فجر کی نماز بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون تھا رات جو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، کون تھا؟ صحابہ اکرام کی عادت تھی ایک دفعہ دو دفعہ وسلم کہے تو خاموش بیٹھے رہتے۔ تیسری بات کہی کہ کہا حضرت میں تھا، کیا کہا تو نے رات؟ کہا حضرت اس طرح میں ستاروں کو دیکھ رہا تو مجھے جوش آیا اور میں نے زبان سے یہ بات کہہ دی، اور میں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، پیغام دیا، اللہ نے فرمایا بندے سے کہہ دو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ وہ ہے جس میں قلب شامل ہے، دل شامل ہے۔ میرے دوستو نفس اور شیطان اس دل کو تالا لگا دیتے ہیں، اندر کا خزانہ اندر رہ جاتا ہے، اللہ خزانہ اندر ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے صحابی کو 3 نصیحتیں کی، اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کر۔ تقوی نام نفس اور شیطان کی مخالفت کا ہے۔ یاد رکھو 3 چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، شیطان، نفس اور معاشرہ، سوسائٹی، ماحول۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور یہاں کے بڑے تھے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ بہاول نگر میں تھے، جب کوئی پریشانی ہوتی تو نیلا گنبد میں ان کے پاس آ کر اپنے دل کی تسلی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی بھیجا تھا بہاول نگر میں، ہمارے والد صاحب تو چین کے تھے، اردو اچھی نہیں آتی تھی، تو مشورہ کیا حضرت میں کہاں جاؤں؟ تو بہاول نگر میں سیٹ آئی کہ یہاں ایک مدرس بھیج دو، اور بلوانے والے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نے کہا بھائی تم بہاول نگر چلے جاؤ، دیوبند میں پڑھا۔ کہا کہ میں بہاول نگر میں تو جانتا نہیں کون سی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اس لیے بھیج رہا ہوں، تمہاری تشکیل، تمہاری اردو فصیح نہیں ہے، ہندوستان میں نہ رہنا، اردو پر مذاق اڑائیں گے طالب علم۔ جس علاقے میں تم جا رہے ہو ان کی زبان بھی اردو نہیں ہے، جیسے تیری اردو ویسے ان کی اردو۔ پھر فرمایا حضرت نے نصیحت کی
مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب کو کہ جب طالب علم ہنسے تو تم بھی ہنسنا، جب روئے تو تم بھی رونا، تاکہ ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ استاد جی کو پتہ ہی نہیں۔ اب بابل نگر آ گئے، بابل نگر بھی حضرت فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں معرف القرآن میں، فلما اضاءت ما حولہ، کہ جب ان منافقین کے ماحول کو، ان منافقین کے ماحول کو آسمان کی بجلی روشن کر دیتی ہے تو وہ چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رکتے ہیں۔ حضرت نے یہ عجیب نقطہ لکھا ہے، ماحول سے متاثر ہونا دراصل دلیل ہے کہ نفاق کے جراثیم ہے، اگر نفاق کے جراثیم نہ ہوتے تو مومن کے سامنے ماحول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جہاں بھی ہو مولا کا بن کے رہتا ہے، اس کا مولا ہر جگہ ہے۔